بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق اللہ العظیم. اب اس قربانی کی حقیقت کے بارے میں بیان ہے. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے اور دوڑنے کے قابل ہو گئے، احادیث کے اندر مختلف روایات میں 9 سے لے کر 15 سال تک کی عمر مبارک کا ذکر ہے. زیادہ تر 11 سال کی عمر مبارک تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی راہ میں قربانی جو ہے اسے کرو. ابراہیم علیہ السلام اس کا مدعا یہ سمجھے کہ شاید کسی جانور کی قربانی مقصود ہے، چنانچہ صبح اٹھ کر 200 اونٹ جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کیے اور لوگوں کے اندر صدقہ اور خیرات کر دیا. پھر دوسری رات بھی اسی طرح خواب دکھایا گیا اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عمل کیا. تیسری رات بھی اسی طرح خواب آیا تو سمجھا کہ یعنی آپ سمجھیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اشارہ تھا کہ اب اونٹوں سے نہیں بلکہ اپنے پیارے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو. یہ بہت بڑی آزمائش ہے، صرف بات کرنے کی نہیں. اگر انسان تصور کرے کہ 80 سال کے بعد اللہ رب العزت نے ایک لخت جگر اتنی دعاؤں کے بعد عطا فرمایا اور جب وہ کھیلنے کودنے اور دوڑنے بھاگنے کے قابل ہو گیا، 11 سال کی عمر مبارک ہوئی، تو اس وقت اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اے میرے خلیل اپنے اس پیارے لخت جگر کو میری راہ میں قربان کر دو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتمام حجت کے لیے اپنے بیٹے سے بھی پوچھ لیا کہ اے میرے بیٹے، اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے فانظر ماذا ترا، تم بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے. یعنی اس معاملے میں اللہ رب العزت نے مجھے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے تو اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی کہ ابا جان، جس بات کا اللہ رب العزت نے آپ کو حکم ارشاد فرمایا ہے آپ اس پر عمل کریں. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اگر میرے اللہ نے چاہا تو میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا. یعنی میں صبر کروں گا، جو آپ کی منشا ہے، جس طرح آپ چاہتے ہیں، جس طرح اللہ رب العزت نے آپ کو حکم ارشاد فرمایا ہے آپ مجھے اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کر دیں. سبحان اللہ. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یعنی بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا کہ ابا جان افعل ما تؤمر، جو اللہ رب العزت نے آپ کو حکم ارشاد فرمایا ہے آپ اس پر عمل کریں. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، تو میں صبر کروں گا. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تیار کروایا اور لے کر قربان گاہ کی طرف، مینا کی طرف جانے لگے. تو شیطان خبیث جو ہے اس نے بڑی کوشش کی. بعض روایات میں ایسے آتا ہے کہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس باری باری آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہو، یہ تمہارا وہم ہے. اللہ رب العزت نے نعوذ باللہ ایسا کوئی حکم نہیں دیا. آج تک کسی باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کیا. چنانچہ تینوں نے باری باری اسے پتھر مارے تھے، 7 کنکریاں مار کر اسے دفع کیا تھا. اور وہی سنت اللہ رب العزت نے جاری فرما دی کہ حاجی لوگ بھی حج کے دوران اس شیطان لعین کو وہاں پر کنکریاں مارتے ہیں.
چنانچہ دونوں مینا کے اندر پہنچتے ہیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو یہاں پر ذبح کریں گے۔ چنانچہ بیٹے نے عرض کی کہ ابا جان آپ مجھے اچھی طرح باندھ لیں، چھری کو بھی اچھی طرح تیز کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو، اور یہ بھی احتیاط کر لیں کہ مجھے پیشانی کے بل نیچے لٹا دیں، کہیں میرا چہرہ دیکھ کر آپ کی شفقت پدری جو ہے وہ جوش میں نہ آ جائے اور آپ اللہ کے حکم کے سامنے کہیں متزلزل نہ ہو جائیں۔ بیٹے نے اور بھی نصیحتیں کی کہ میرا خون آلود کرتا جو اور قمیض ہے یہ میری والدہ کو پہنچا دینا، شاید انہیں کچھ سکون نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ اکبر، فرمایا کہ فلما اسلما، جب دونوں تیار ہو گئے، دونوں نے ہی اللہ رب العزت کے حکم کو مان لیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کی راہ میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہیں۔ وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پیشانی کے بل پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو لٹا بھی لیا اور پوری طریقے سے تیار ہو کر آنکھوں پر پٹی باندھ کر تاکہ بیٹے کو دیکھ کر کہیں چھری جو ہے وہ چلنے سے قاصر نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ چھری کو چلاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی گردن پر، لیکن چھری جو ہے وہ کاٹتی نہیں، اس لیے چھری بیچاری کا کیا قصور تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا بھی کہ اے چھری، انہیں اتنا تیز کیا گیا ہے، تو کیوں نہیں اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو کاٹتی۔ چھری کو چلانے والے بھی پیغمبر اور جس کی گردن پر چھری چل رہی ہے وہ بھی پیغمبر، چھری بیچاری کا کیا قصور تھا۔ اس نے زبان حال سے عرض کی کہ اے خلیل، آپ تو مجھے حکم دیتے ہیں کہ کاٹوں اور اللہ رب العزت مجھے 10 دفعہ حکم دیتے ہیں کہ نہیں کاٹنا، اس میں میرا تو کوئی قصور یا غلطی نہیں۔ بہرحال اتنے میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور تکبیر پڑھتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور تیسری دفعہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پر کوشش کی تو گردن کٹ گئی، لیکن آنکھوں سے پٹی اتار کر جب دیکھا تو وہاں اسماعیل علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے ہیں پاس، اور ایک بڑا سا دمبا جو ہے ان کی جگہ پر اللہ رب العزت نے ذبح کروا دیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک بہت بڑی عظمت والی قربانی جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر اللہ رب العزت نے قربان فرما دی۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں، احادیث کے اندر مذکور ہے کہ یہ وہ دمبا تھا جسے آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل نے اللہ کی راہ میں قربان کیا تھا، اور اسے اللہ رب العزت نے جنت کے اندر پروان چڑھایا تھا، اور وہی اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر دوبارہ قربان ہونے کے لیے اللہ رب العزت نے اسے زمین پر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھیجا اور ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے اسے ذبح کروا دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ عظیم قربانی تھی جس کے متعلق اللہ رب العزت نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، جو ہمارا حکم تھا تو نے اس کی تعمیل کرنے میں ذرہ برابر بھی غلطی نہیں کی، اس لیے انا کذالک نجزی المحسنین، تو نے بڑا کام کیا ہے تو اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور فرمایا اب قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے ہم نے قربانی کو سنت کر کے جاری فرما دیا ہے، تاکہ ابراہیم خلیل اللہ کی وہ عظیم قربانی جو انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے پیش کر کے سنت جاری کی تھی، وہ قیامت تک جاری اور ساری رہے۔ تو اہل ایمان کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو تو نہیں، باہر جانوروں کو جو ان کے پسندیدہ ہوں، اچھے جانور اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان معروضات کو سننے، انہیں سمجھنے اور اپنی راہ میں قربانی کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ
ان اللہ بصیر بالعباد حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم